خلیفہ ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہا، جانتے ہیں آپ کیا نام؟ بولو رے بابا، گھر میں جا کر سنا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ رحمت اللہ علیہا، آہا کیسی کیسی امت میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ حافظہ قرآن، 2 دن میں 1 مرتبہ پورا قرآن مکمل کرتی تھی حفظ۔ مطلب کیا؟ روزانہ 15 پارے۔ مجھے خود شرم آتی ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہار سے بنگال سے مولانا طارق آئے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے عرض کروں کہ مجھے خود شرم آتی ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں 1 دن میں 15 پارے نہیں پڑھے۔ ایک عورت دن میں کتنے پارے؟ 15 پارے۔ سیرت میں لکھا ہے بادشاہ کی بیوی نا، جسے ملکہ کہتے ہیں، ہندی زبان میں رانی کہتے ہیں، رانی اور ملکہ کو کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے سیوا کے لیے ہزاروں خادمائیں، لیکن یہ وہ ملکہ، یہ وہ رانی تھی جو خادموں سے خدمت نہیں لیتی تھی، اپنا کام خود اپنا ہاتھ سے کرتی تھی، اپنا اور اپنے شوہر کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، اپنے اور اپنے شوہر کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی، اور اپنے دائرے کا حصہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتی تھی، اور رات میں اپنے شوہر کے پیر تک دبا دی تھی۔ بڑی لمبی سیرت ہے حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہا کی۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں کو یا ہمارے گھر کی عورتوں کے نظروں میں ان کے شوہروں کی دولت ذرا نظر کے آ جائے، 4 نوکرانیاں گھر کے اندر، برتن دھونے والی 1، کپڑے دھونے والی 1، گھر صاف کرنے والی 1، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی 1، اور یہ محترمہ کیا کرے گی؟ ٹی وی بھی نہیں دیکھتی ہے، اس کا تقویٰ ہے۔ آج کل تو عورتوں کا تقویٰ سر چڑھ کر بولتا ہے، ٹی وی سے بہت دور ہے آج کل کی عورتیں، پھر کرتی کیا ہے؟ پورے جیو کا حق ادا کرتی ہے۔ مردوں کا موبائل لے کے دیکھو، جیو کا بیلنس باقی کا باقی رہتا ہے، عورتوں کا موبائل لے کر دیکھو، پورا جیو کا بیلنس دوپہر کے 12 آنے سے پہلے ختم۔ کیا کام ہے آپا کو؟ 9 بجے برتن دھونے والی آ گئی، 10 بجے کپڑے دھونے والی آ گئی، 11 بجے گھر صاف کرنے والی آ گئی، اور بچے تو ہمارے آج کل کے ایسے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں اسکول کو چلے گئے، 4 بچے 4 کے 4 اسکول کو چلے گئے، شوہر کہاں ہے؟ آفس اور دکان کو چلے گیا، اکیلے اللہ کی بندی گھر کے اندر۔ وقت کیسے پار ہو، وقت کیسے گزرے؟ اب اس کے وقت کے پار اور گزر کے لیے تو اس کے ہاتھ میں امبانی کا دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے نا، جسے موبائل اور جیو کہتے ہیں، لگی رہتی ہے، لگی رہتی ہے۔ اعمال کی دنیا میں سن رہے کہ سو رہے؟ ذرا کرنٹ چلے گا ہمیں بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ سنو غور سے، اعمال کی دنیا میں اگر عورتیں ضد پہ آ جائے، اعمال کے میدان میں عورتیں اگر ضد پہ آ جائے تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اعمال کے میدان میں، اعمال کی دنیا میں
اگر عورتیں ضد پہ آ جائے مردوں کو بھی پیچھے کر سکتی ہے، کیونکہ مرد جسے فری وقت بہت کم ملتا ہے، اب وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ دکان گیا کام کرو، آفس گیا کام کرو۔ عورتیں کیا کر سکتی ہے؟ الحمدللہ گھر کے اندر کام کرتے کرتے اپنی آخرت بنا سکتی ہے۔ ایک جگہ میرے شیخ نے ماں اور بہنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس امید پر نہ رہو کہ کل قیامت میں تمہارا شوہر تمہاری سفارش کرے گا، اعمال ایسے بناؤ کہ کل قیامت میں تم تمہارے شوہر اور پریوار کی سفارش کرے۔ اے اللہ، اگر میری نماز تجھے پسند آ گئی، میری نمازیں تیرے دربار میں قبول، میری تلاوت تجھے پسند آ گئی، میری تلاوت تیرے دربار میں قبول، اور تیری تعریف و حمد و ثنا میں نے لاکھوں مرتبہ کی ہے، اور تیرے حبیب تیرے پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پڑھا ہے، اور آج تو نے میرے ہاتھ میں بخشش کا پروانہ عطا کیا، مغفرت کا پروانہ عطا کیا، اور تو نے اپنے کرم سے مجھے جنت کا راستہ دکھایا۔ پروردگار عالم، کیا یہ میرے اعمال کے صدقے مجھے کسی کی سفارش کا ادھیکار و اختیار نہیں ہے؟ اللہ کہیں گے کہ اے میری بندی، ضرور تجھے بھی سفارش کا حق ملے گا، اختیار ملے گا، ادھیکار ملے گا۔ اب وہ عورت کہے گی کہ پروردگار، میں سفارش کروں تو کس کی کر سکتی ہوں؟ میں جس کے ساتھ اپنی زندگی کے 50 سال حسین گزارے ہیں، 60 سال حسین گزارے ہیں، 70 سال حسین گزارے ہیں، جو میرا سرتاج، میرا شوہر، خون پسینہ ایک کر کے 60 سال تک مجھے کھلایا، مجھے پلایا، اور میرے جذبات کی تکمیل کیا، اور مجھے محبتوں سے نوازا، لیکن افسوس کہ آج اس کے اعمال کا کھاتا خالی ہے۔ پروردگار، آپ مجھے ادھر بھیج رہے ہیں اور اسے ادھر بھیج رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے فضل اور عنایت سے میرے لیے سفارش کا اختیار دیتے ہیں تو میں میرے سرتاج کی سفارش کرتی ہوں۔ اے اللہ، میں اکیلے جنت میں جا کر کیا کروں گی؟ اگر مرد جنت کو اکیلے چلے جائے، ہمارے جانے تک تو وہ حوروں کے ساتھ رہے گا۔ اگر میں پہلے جنت کو چلے جاؤں، میرے شوہر کے آنے تک تو مجھے تنہائی رہنا پڑے گا۔ پروردگار، جنت جیسے مقام میں شوہر کے بغیر ایک پل گزارنا بھی ہمارے لیے جہنم سے کم نہیں ہے۔ پروردگار عالم، آپ کے دربار میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل آپ کے دربار میں قبول ہے تو ہمارے شوہروں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے شوہر کو معاف کر دیجئے۔ جہاں مردوں کی سفارش سے اللہ دوسروں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، میرے رب کی قسم وہاں عورتوں کی سفارش سے اللہ مردوں کی مغفرت کا بھی فیصلہ فرماتے ہیں۔ جاؤ، جا کر گھر کے اندر کہو، اعمال سوارے، کرے عمل، کرے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، 2 دن میں ایک قرآن۔ گھر کے کام کاج کرتے کرتے ہمارے گھر کی عورتیں کام کاج کرتی نہیں، بیٹھے رہتی، ایک دم موٹی ہو جاتی، پھر دبلی ہونے کے واسطے کوس پارک جاتا، موٹی ہو جاتی، پھر دبلی ہونے کے واسطے کپن پارک جاتی، لال باغ جاتی۔ کعبۃ اللہ کا طواف بھی اتنا لمبا نہیں جتنا لمبا لال باغ کا طواف کرتی۔ صبح ہی 6-7 کلومیٹر لمبا دوڑتی۔ تجھے بھاگنے کی، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے کام کاج ہی اللہ تعالیٰ تیری صحت بنا دیتے ہیں۔ تیرے شوہر کی خدمت تیری صحت ہے، تیرے بچوں کی ولادت تیری صحت ہے، تیرے بچوں کا دودھ پلانا تیرے لیے صحت ہے، تیرے بچوں کی پرورش کرنا تیرے لیے صحت ہے، تیرے گھر کے کپڑے تیرے ہاتھوں سے دھونا تیرے لیے صحت ہے، تیرے گھر کے برتن تیرے ہاتھوں سے دھونا تیرے لیے صحت ہے، گھر کو جھاڑو لگانا تیرے لیے صحت ہے۔ میرے رب کی قسم، میں تو آدھی بات کیا، مجھے تو یہ کہنا تھا تیرے گھر کے کام سب سے پہلے عبادت ہے، بعد میں صحت ہے۔
شوہر کی عبادت کرے گی خدمت، کپڑے دھوئے گی خدمت، پیٹ میں حمل رکھے گی عبادت، دودھ پلائے گی عبادت، درد زا اٹھائے گی عبادت، گھر کو جھاڑو دے گی جھاڑو، جھک پیٹ اندر جاتا۔ جس کا پیٹ بڑا ہے اندر کرنے کے لیے علاج کیا؟ کثرت سے نمازیں پڑھو، رکوع کریں گے پیٹ اندر جاتا، سجدہ کریں گے پیٹ اندر جاتا، نہ رکوع کرتے نہ سجدہ کرتے پیٹ ابھی ذرا باہر آ جاتا۔ مردوں کا پیٹ بھی 9 مہینے کے برابر ہے۔ عرض کر رہا تھا، حضرت زبیدہ روزانہ 15 پارے عراق سے لے کر مکے تک حاجیوں کے پانی کا انتظام اپنے صرف خاص سے کرتی ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کا رشتہ زبیدہ کو گیا، اس زمانے میں اور شریعت میں، 2 لفظ سنے آپ، اس زمانے میں اور شریعت میں، نکاح کے وقت عورتوں کا ڈیمانڈ، اس زمانے میں جہالت میں مردوں کا ڈیمانڈ۔ رشتہ ہو گیا تو لڑکی والے پوچھتے کیا خواہشات اور آرزو ہے تمہارے، بیان کرو، جو 25 سال سے پال کو رکھے ہی، سنبھال کو رکھے ہی، اور تمہارے واسطے ہمیں جھوٹ بول کر کما کو بھی رکھے ہی، ٹوپیاں پہنا کر کما کو رکھے ہی، بتاؤ واٹ یو وانٹ، ہاؤ مینی روپیز۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا، حضرت یہ بینک میں پیسے رکھے تو سیونگ بینک میں سود ڈال کو آتا نا، یہ جوڑے کے پیسے میں دے سکتے کیا حضرت؟ ارے ہمیں 5-6 ہزار 10 ہزار 15 ہزار 50 ہزار روپے رکھے تو سیونگ بینک میں مہینے میں 500-600 آ جاتے، لاکھ روپے رکھے تو 1-1.5 ہزار روپے آ جاتے، 5 لاکھ رکھے تو آ جاتے، نہیں آتے، انٹرسٹ بول کر آ جاتا، اسے چھوڑنا نہیں بینک میں۔ نہیں متقی پرہیزگار پیرانے پیر کا پوترا لیتا نہیں بول کر بینک میں چھوڑنا نہیں، اسے نکال لینا، اسٹیٹمنٹ میں آ جاتا، تم نا اتنے ہزار روپے اتنے 100 روپے سود کے آئے ہیں، انٹرسٹ کے آئے ہیں بول کر بولے تو نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے رشتے داروں میں، غیروں میں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، سب میں بغیر ثواب کی نیت کے تقسیم کر ڈالنا۔ ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ اور ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں آتا، سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ ارے صحیح کی غلط ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ آتا سود کا، کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں آتا۔ اب آیا تو کیا کرنا؟ نکال لینا، نکال کر جتنا پیسہ سود کا آیا اتنا پیسہ غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، ثواب کی نیت نہیں رکھنا۔ جب اپنے طرف سے کوئی پیسہ غریب کو دیتے ہیں تو ثواب کی نیت رکھتے ہیں، ثواب ملتا بھی ہے، لیکن سود کا پیسہ اگر تقسیم کرتے تو ثواب کی نیت نہیں رکھنا۔ فقہا نے اس کی سزا بھی بتائی ہے، اگر کوئی سود کے پیسے صدقہ یا سود کے پیسے تقسیم کرتے ہوئے ثواب کی نیت کرے گا، گناہ ہی نہیں ہوگا بلکہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ بہت بڑا خطرہ ہے، نکالو دے ڈالو۔ ہاں میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، سود کے پیسے دینے کا ثواب تو نہیں دیتے، لیکن ایک اہم عمل پر بچنے کا ثواب تو دیں گے، ادھر سے نہیں ادھر سے تو ملے گا۔ غرض مولانا زکریا صاحب والا جائی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت بچی کی شادی کے کوئی بول کو میں 50,000 روپے ڈپازٹ کرا تھا
15 سال کے بعد وہ 2-3 لاکھ روپے بن کو آئے ہی، 50,000 تو میرے اوپر کے 1.5-2 لاکھ روپے انٹرسٹ اور سود کے، یہ جوڑے میں دے سکتے ہیں کیا حضرت؟ والد صاحب سادگی سے جواب دیے حرام پیسہ نہیں دینا۔ تو انہیں اللہ کا بندہ بولا کہ حرام پیسہ حرام خور گزارا ہے، ادھر سے حرام نکالا ادھر دیا۔ ابھی قریب میں نے ایک واقعہ پڑھا، بات پہ بات پڑ رہی ہے، پاکستان کا واقعہ۔ نکو حضرت پاکستان کا ذکر ہی کرنا، پرانا واقعہ رے بابا، جب مودی انکل بھی نواز شریف دوست تھے تب کا واقعہ، سمجھ رہی بات ہے؟ وہاں ایک بکرے کے گوشت کے دکان والے کو آ کر پولیس پکڑ لے کر چلے گی۔ کیا قصور ہے بکرے کے گوشت والے کا، قصاب کا؟ اس پر مقدمہ دائر ہو گیا، آفیسرز نے مقدمہ دائر کر دیے۔ یہ ڈسپلے میں 10-15 بکرے مسلخ کھڑا کر تو رکھتا ہے، اندر کتے کا گوشت بھی رکھا رہتا ہے، اور آنے والے گاہکوں کو بکرے کے گوشت کے ساتھ کتے کا گوشت بھی ملا کر دیتا ہے۔ کتے کو بھی کاٹ کر مار کر، ذبح تو نہیں، کاٹ کر مار کر چھل کر لگائیں گے تو تقریباً بکرے کی شکل کا نظر آتا ہے۔ ہوٹلوں میں کھانے سے حد درجے پرہیز کرو، سمجھ میں آئی بات؟ ایسے واقعات ہندوستان میں بھی ہوئے ہیں۔ مجبور کیا کرتا، ادھر انکل ریٹ بڑھا رہے ہیں، ادھر پبلک ریٹ گھٹا رہی ہے، کیا کرنا، ملا رہے، ہر جگہ دھاندلی، ہر جگہ دھوکہ، ہر جگہ فریب۔ بولا تو شاید مجھے معاف نہیں کریں گے آپ لوگ، ایسے ایسے حالات و واقعات میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ جرم کیا تھا کہ بکرے کے گوشت خریدنے والوں کو یہ کتے کا گوشت بھی ملا کر فروخت کرتا ہے۔ آئے کچھ CIDs آفیسرز آئے، آ کر اسے پکڑ کر لے کر چلے گئے، ریڈ ہینڈ اٹک گیا، بکرے کے گوشت کے ساتھ ساتھ کتوں کا گوشت بھی نظر آ گیا، پکڑ لیا، مقدمہ تھا، الزام نہیں، پروف وتھ پروف۔ اب عدالت میں پیشی ہوئی، جج نے پوچھا مجرم کو، کیا تمہارے دکان میں کتے کا گوشت ہے؟ تھا؟ مجرم نے کہا، سچ کہا، سچا تھا۔ جی ہاں جج صاحب، میرے دکان میں کتے کا گوشت بھی تھا اور روزانہ رکھتا ہوں میں کتے کا گوشت۔ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ تم مسلمانوں کو کتے کا گوشت کھلاتے ہو۔ نہیں جج صاحب، مجھے شرم نہیں آتی۔ اتنا بڑا قصور؟ نہیں جج صاحب، میں قصور نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتے ہو جج صاحب؟ مجھے 2 منٹ کا وقت دیجئے، میں صفائی بیان کروں۔ اجازت ہے صفائی بیان کرنے کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں کچھ گنڈے ہیں، کچھ روبدار ہیں، کچھ ظالم ہیں، کچھ فرعون ہے، کچھ نمرود ہے، کچھ شداد ہے، کچھ ابو جہل ہے، جو آتے ہیں ظلماً میرے پاس سے گوشت لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے۔ اور جج صاحب، آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا گوشت قیمت میں بہت زیادہ ہے، کبھی کبھار 2 سال 1 سال کوئی ایک مرتبہ 1 کلو لے لے اور پیسہ نہ دے تو ہم خاموش رہ جائے، روزانہ 6-7 کلو گوشت وقت کے فرعونوں کو کھلانا پڑتا ہے۔ جج صاحب، شاید وہ آپ کے نظر میں انسان ہوں گے، میرے نظر میں کتے ہیں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، کتوں کو کتوں کا گوشت کھلایا۔ کتوں کو کیا کیا؟ کتوں کا گوشت کھلایا۔ حرام کا پیسہ حرام خوروں کو جاتا ہے۔
غرض میرے دوستوں، رشتہ جب طے ہوا خلیفہ ہارون رشید کا، زبیدہ پسند آ گئی، سیرت میں بھی صورت میں بھی شادی سے پہلے حافظہ تھی، چرچے حسن کے بھی تھے، چرچے سیرت کے بھی تھے، چرچے کردار کے بھی تھے، چرچے اخلاق کے بھی تھے، چرچے اعتبار کے بھی تھے۔ وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید رشتہ بھیجتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جاؤ محترمہ سے پوچھو کیا ہمارا رشتہ قبول ہے؟ زبیدہ نے کہا کہ ہمیں قبول ہے، بحیثیت بادشاہ کے قبول نہیں۔ جہاں خلیفہ ایک بادشاہ ہے وہاں خلیفہ وقت کا ایک بہت بڑا ولی بھی ہے جس کی اب تک کوئی نماز نہیں چھوٹی، سبحان اللہ۔ وہ بھی قاری قرآن ہے، وہ بھی شریعت کو جاننے والا ہے، عدل و انصاف کا پیکر ہے، ہمیں رشتہ قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے، خلیفے سے پوچھو کہ وہ ہمارا مہر کیا طے کریں گے۔ اس زمانے میں لڑکیاں ڈیمانڈ کرتی تھی کیا دے سکتی تمہیں مہر، اس زمانے میں لڑکے ڈیمانڈ کرتی کتنا دیں گے تمہیں جوڑے کو، چل رہا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہ عنوان اٹھاؤں گا، پھر ہلکے نکمے ذلیل نوجوانوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، ہلکے نکمے ذلیل بوڑھوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، جو بچے جنے نہیں بلکہ جن کر ان کا سودا کرنے والے بوڑھے اور بوڑھیوں کا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بہت جلد میں پوسٹ مارٹم کروں گا۔ اب بات آ گئی تو عرض کرتا ہوا، چھیڑتا ہوا، چھوڑتا ہوا گزر جاؤں۔ خلیفہ ہارون رشید کو زبیدہ نے پوچھا کیا مہر ادا کر سکتے ہو بتاؤ۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا ہمارے دربار میں کس چیز کی کمی ہے، بولو کیا چاہیے تم کو، کتنے لاکھ دینار، کتنے لاکھ درہم، کیا چاہیے، سونا چاہیے کہ چاندی چاہیے یا کسی حلقے کی ریاست چاہیے، کیا چاہتے ہو پوچھو، ہم تمہارا مہر دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ کے بلند فرمائے اور ایسی بیٹیاں اسلام کی ہمارے گھروں میں پیدا کرے، ایسی اچھی بیٹیاں ہمارے خاندانوں میں پیدا کرے، ہمارے ماحول میں پیدا کرے۔ حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید سے نہیں کہا مجھے 100 کلو سونا بس مہر میں دو، مجھے 100 کلو چاندی مہر میں دو، مجھے اتنے دینار دو، اتنے درہم دو، بلکہ حضرت زبیدہ نے کہا حاجیوں کو حج کے سیزن میں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اور مکے میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، زمزم برابر کافی نہیں ہوتا، پانی زمزم کو پینے کے لائق پانی ہے، حاجیوں کو نہانے کے لیے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پانی کی بڑی قلت ہے، اور عراق میں پانی بے حد و حساب ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خلیفہ عراق سے ایک نہر شروع کرے اور مکے تک پہنچائے، اور عراق سے لے کر مکہ مکرمہ تک نہر بنانے میں جو پیسہ خرچ ہوگا وہ زبیدہ کا مہر ہوگا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، کتنا اچھا ہوتا کہ پوری میری بہنیں ہوتی، محلے کی مسجد 5 سال سے تکمیل نہیں ہوتی، ایک مالدار کا رشتہ آتا ہے تو یہ کہہ سکتی ہے ہماری بچی کہ کچھ نہیں، وہ مسجد کا چھت ڈال ڈالو، وہ چھت ڈالنے میں جو پیسہ خرچ ہوگا وہ میرا مہر ہوگا۔ کیا بھی نہیں، میرے خاندان میں 2 یتیم بچیاں ہیں جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، بھائی کی سرپرستی نہیں، نانا دادا کے سہارے سے بھی مایوس، وہ 2 بچوں کی شادی کر ڈالو، جو خرچ ہوگا وہ میرا مہر۔ کیا حضرت میں عورت کو بھڑکا کو دے لی جاؤ،
کہ آپ تو بھی بول لو، مجھے بولنا بول تو۔ حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حاجیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مہمانان خدا کو تکلیف ہو رہی ہے، عراق میں پانی ہے اور عراق بلندی پر ہے، تم ایک کام کرو خلیفہ، عراق سے نہر کو بنانا شروع کرو اور مکے تک اس نہر کو جاری رکھو، وہاں سے لے کر یہاں تک نہر بنانے میں جو پیسہ خرچ ہوگا، جو روپیہ خرچ ہوگا، جو درہم خرچ ہوں گے، جو دینار خرچ ہوں گے، وہ زبیدہ کا مہر ہوگا۔ خلیفہ ہارون رشید نے سوچا کہ مجھے بیوی کی شکل میں جنت مل رہی، بیوی کی شکل میں نجات مل رہی ہے، بیوی کی شکل میں مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، خلیفہ ہو کر میری نظر جہاں نہیں پہنچی، بیوی بننے سے پہلے زبیدہ کی نظر وہاں پہنچ گئی۔ پہلے کی نظر کا یہ حال ہے تو شادی کے بعد کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ نہ مجھے خلیفہ ہارون رشید کی سیرت بیان کرنا ہے، نہ اما زبیدہ کی شان بیان کرنا ہے، نقطہ و پوائنٹ بتانا ہے۔ نقطہ و پوائنٹ بتانا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے نہر بھی بنایا، آج بھی اس کی دیواریں ہیں، پتہ نہیں کہ کب تک دیواریں رہیں گی، دیواریں رہے یا نہ رہے، اللہ کی قدرت میں یہ عمل لکھ چکا ہے۔ زبیدہ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ چکا ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی آئی،